آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب العرش۔ یہ مسلم شریف ہے۔ جس کا حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کے بعد میں صحت میں دوسرا نمبر ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تعلیمی سفر نامہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے آج کل بھی طالب علم پڑھنے کے لیے کوئی ساؤتھ افریقہ جاتا ہے، کوئی انڈیا جاتا ہے، کوئی پاکستان جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے بفولو، تو یہ تعلیمی سفر ہے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک تعلیمی سفر کیا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، سورہ کہف میں۔ اس کی مزید وضاحت، تھوڑی تفصیل حدیثوں میں ہے۔ اصل یہ قصہ تو قرآن کریم میں مذکور ہے، یہ واقعہ وہاں مذکور ہے، لیکن اس کے کچھ متعلقات حدیثوں میں آئے ہیں۔ جو بات قرآن میں ہوگی وہ حدیثوں میں نہیں آئے گی، کیوں؟ جب وہ بات قرآن میں ہے، قرآن عربی میں ہے، صحابہ کی عربی زبان مادری تھی، صحابہ ہی کی لینگویج میں، محاورات میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، اور ہر مسلمان قرآن پڑھتا تھا۔ آج تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو سال بھر کبھی ہاتھ ہی نہیں لگاتے قرآن۔ وہ یہاں نہیں، یہاں تو وہ لوگ ہیں جو 11 مہینے ہاتھ نہیں لگاتے مگر رمضان میں ہاتھ لگاتے۔ یہاں اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو 11 مہینے ان کو توفیق نہیں ملتی، رمضان شریف میں الحمدللہ توفیق ملتی ہے اور وہ آتے ہیں۔ لیکن کچھ مسلمان کہلانے والے ایسے ہیں کہ انہیں پورا سال ہی توفیق نہیں ملتی، قرآن کی رمضان میں بھی توفیق نہیں ملتی۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، مسئلہ سمجھو، قرآن شریف کھول کر تلاوت کرنا یہی قرآن پڑھنا نہیں ہے، یہی قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ اگر آدمی ناظرہ خواں ہے، حافظ نہیں ہے، تو قرآن شریف کھولے گا، پڑھے گا۔ اور اگر ناظرہ بھی نہیں جانتا بیچارہ، اور قرآن کی ایک سورت بھی اسے یاد نہیں، تو قرآن یاد کرنے کی کوشش جاری رکھنے کے ساتھ دوسرے سے قرآن پڑھوا کر سننا، یہ بھی قرآن پڑھنا ہے۔ اور اگر حافظ تو نہیں مگر 5-25 صورتیں یاد ہیں، ان صورتوں کو نماز میں پڑھنا، یہ بھی قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور نماز سے باہر چلتے پھرتے قل ہو اللہ شریف پڑھنا، یہ بھی قرآن پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کھول کر کے باقاعدہ بیٹھ کر ناظرہ پڑھے تو وہی قرآن پڑھنے والا ہے، نہیں۔ قرآن پڑھنے کی بہت سی شکلیں۔ بہرحال قرآن کو کسی بھی طرح سے پڑھنا، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جو قرات پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن پڑھنا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وہ دل جس دل میں قرآن کریم نہیں ہے، شیء من القرآن، ذرا بھی قرآن کریم نہیں ہے، اسے ایک سورت بھی یاد نہیں قرآن۔
فہو کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے وہ دل جس دل میں کچھ بھی قرآن نہیں ہے، وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح وہ دل ہے۔ اس لیے میرے بھائی، قرآن پڑھنے کی بہت سی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے کوئی بھی شکل اختیار کرو، باقی قرآن پڑھنا ضروری۔ تو صحابہ میں سے ہر صحابی اس کا کام ہی قرآن کریم پڑھنا تھا۔ آج ہم مسلمانوں میں 25-30 سال عمر سے زائد عمر والے کتنے حفظ کرتے ہیں قرآن؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اپنے بچے کو حفظ کرواتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے۔ اور صحابہ کرام جو جس عمر میں مسلمان ہوا ہے اسی عمر میں اس نے حفظ کیا ہے، اور قرآن حفظ کر کے آج ہم تک پہنچایا ہے۔ اس وقت کہاں بچے حفظ کرنے والے تھے؟ 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوتے حفظ شروع، 70-80 سال کی عمر میں مسلمان ہوتے حفظ شروع۔ اور اس طرح سے ان میں سے ہر آدمی قرآن پڑھنے والا تھا، پڑھنے والا نہیں تھا، حفظ کرنے والا تھا۔ اور حفظ کر کے سنانا کس کو ہے؟ اللہ میاں کو سنانا۔ آج تو بچہ حفظ کرتا ہے تو سبق کا پارا استاد کو سناتا ہے۔ اس زمانے میں استاد کوئی نہیں تھا، حضور ہی استاد تھے، اور حضور کہاں ہوں گے؟ تو اس وقت میں ہر شخص پر لازم تھا کہ اللہ کو پارا سنائے۔ پارا کتنا؟ جتنا قرآن نازل ہوا ہے سارا ہی پارا ہے۔ آج کل تو بچہ آدھا پارا سناتا ہے، دوسرے دن دوسرا آدھا سنا، دوسروں کا آدھا نہیں تھا۔ بالکل شروع اسلام میں سورہ مزمل نازل ہوئی تھی، اور اس میں حکم دیا تھا کہ رات کو تہجد پڑھو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، حضور سے کہا گیا اے کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے شخص، حضور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، اے کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے شخص اٹھیے اور پوری رات نفلیں پڑھیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی تھوڑی رات نہ پڑھیں آپ قرآن، سو جائیں گنجائش ہے، باقی پوری رات قرآن پڑھنا ہے، تھوڑا سا حصہ رات کا سونے کی اجازت ہے۔ تھوڑا کتنا؟ نصف ہو، آدھی رات نہ پڑھیں، آدھی رات سو رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اب انقص منہ قلیلا، یا پورا آدھی رات نہ سوئیں، آدھی رات میں سے بھی تھوڑا کم کریں، یعنی آدھی اور آدھی سے زیادہ رات نفلیں پڑھنی ہیں، اور آدھی سے کچھ کم رات سونا ہے۔ او زد علیہ، یا آدھی سے کچھ بڑھائیں، تو آدھا سوئیں، آدھے سے کچھ بڑھائیں، کچھ زیادہ سوئیں، آدھے سے کچھ کم سوئیں، باقی رات نفلیں پڑھنی ہیں۔ اور نفلوں میں پڑھنا کیا ہے؟ رکوع سجدے مطلوب نہیں ہے، رکوع سجدے نہیں کرنے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو۔ معلوم ہوا تہجد کی نماز جب فرض کی گئی تھی تو مقصود یہی قرآن پڑھوانا تھا۔ اور قرآن جیسے اس زمانے میں بعض لوگ یعلمون تعلمون پڑھتے ہیں، ان کا یہی سمجھ میں آتا ہے، آخری لفظ باقی سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو 10 دن میں قرآن سنتے ہیں وہ اسی مقصد اسی طرح کا پڑھتے ہیں، ایسا ہی پڑھتے ہیں کہ ان کے یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جو 10 دن میں قرآن کریم پورا کرتے ہیں ان کا پڑھنا ایسا ہی ہوتا ہے، یعلمون تعلمون والا پڑھنا ہوتا ہے۔
اور ایسے پڑھنے کے بارے میں قرآن حدیث شریف میں ہے رب قارن للقرآن والقرآن یلعنہ. کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور سننے والے 10 دن میں جو قرآن سننے والے ہیں وہ قرآن کے محبت میں کچھ نہیں سنتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ اتر جائے 10 دن میں تو پھر تفریح. وہ کوئی قرآن کے محبت میں 10 دن میں قرآن نہیں سنتے. وہ کیوں 10 پاروں 10 دن والا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ بوجھ اتارنے کے لیے. تو میرے بھائیو، اگر عبادت کو بوجھ بناؤ گے تو عبادت ہی کہاں رہی؟ سوچنے کی بات ہے. آدمی کے تصور میں ایک عبادت بوجھ ہے تو عبادت کیا ہوئی؟ گویا ہم نے تراویح کو بیکار سمجھ لیا ہے. حدیث شریف میں 2 کاموں کے لیے فرمایا گیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا دوسرا فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کی 29 یا 30 راتوں میں تراویح پڑھنا، اور ان 29 یا 30 راتوں میں ایک رات شب قدر آتی، اس رات میں نفلیں پڑھنا. وہ کون سی رات ہے معلوم نہیں، ڈھونڈو. اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے 29 یا 30 راتیں کنٹینیوس راتوں میں نفلیں پڑھو تو وہ رات بالیقین ملے گی. تو 1-2 راتیں تو ڈھونڈنا بہت آسان ہے، لیکن 29-30 راتوں تک ڈھونڈنا شب قدر کو، اور 30 راتیں تراویح پڑھنا یہ ایک مشکل عمل ہے. تو قرآن نے قید لگائی، فارمولہ پیش کیا کہ آسان بنانا ہے ایمانا واحتسابا. ایمان تازہ کرو، اعتقاد پختہ کرو. اللہ نے اعمال پر جو ثواب کے وعدے کیے ہیں اس وعدوں کا پر ایمان تازہ کرو، اور وہ جو اللہ نے ثواب، اللہ کے رسول نے ثواب بیان کیا ہے، فضیلتیں بیان کی ہیں، اس کی امید باندھو، احتساب، تو وہ عمل تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. پھر 30 راتیں نہیں، پورے سال کی ہر رات ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے عبادت کی تصور ہو. تو اگر میرے بھائیوں، اگر ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں اور تراویح ایک بیگار ہمارے ذہن میں ہے، بیگار اردو کا لفظ ہے. پہلے بادشاہ پبلک سے کام لیا کرتے تھے. ایک محل بن رہا ہے، اس پر محل کے لیے اینٹیں لانی ہے، بھٹوں پر سے اینٹیں لانی ہے، تو حکم دیں گے گاڑی جس کا بیل گاڑی ہے چلو اینٹیں لاؤ. وہ اینٹیں لائیں گے بیچارے، اور مزدوری ڈھیلا نہیں ملے گی. اس کو اردو میں بیگار کہتے ہیں، کسی سے کوئی کام لینا اور عوض نہ دینا. تو اگر ہم نے اس تراویح کو بیگار سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے رہے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی عوض نہیں دیں گے، میرے بھائیو اگر ایسا تصور ہے تو اس تراویح سے کیا فائدہ ہے؟ دلچسپی سے اس عبادت پر، تراویح پر جو اللہ نے ثواب کے وعدے کیے ہیں، اس وعدے کا یقین رکھ کر، اور وہ جو ثواب کا وعدہ ہے اس کی امیدوار بن کر اگر ہم تراویح پڑھیں، رمضان کی راتوں میں نفلیں پڑھیں، یہ تراویح پر حسر نہیں ہے، تراویح کا علاوہ بھی پڑھو. رمضان کی راتوں میں تراویح پر اکتفا مت کرو، تراویح کے علاوہ بھی پڑھو. الحمدللہ بہت سے بندے پڑھتے ہیں، مغرب بعد جلدی پڑھتے ہیں، مغرب بعد جو پڑھتے ہیں یہ بھی رات میں پڑھنا ہے. بہت سے بندے عشاء سے پہلے آتے ہیں، آدھ گھنٹہ آ جاتے ہیں، وہ آ کر نفلیں پڑھتے ہیں، یہ بھی تراویح کے علاوہ ہے. عشاء کے فرضوں کے ساتھ سنتیں آگے پیچھے ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی تراویح کا علاوہ.
لیکن ایک تراویح کے علاوہ کا ہم خیال نہیں کرتے. جو سب سے اہم علاوہ ہے وہ ہے رمضان کی راتوں میں جب سحری کے لیے اٹھو تو صرف چونچ مت دھو، پوری وضو کرو. اب تو لوگ صرف چونچ دھوتے، تو صرف چونچ مت دھو، پوری وضو کرو. اور وضو کر کے فوراً دسترخوان پر مت بیٹھو، مصلی پر کھڑے ہو اور 10 رکعت وہ 8 رکعتیں پڑھو. 8 رکعتیں 10 منٹ میں ہوتی، اور اگر کوئی اطمینان سے پڑھنا چاہے تو 15 منٹ میں تو 8 رکعتیں ہوتی ہیں. تو سحری کے لیے 15 منٹ پہلے اٹھو، اٹھ کر وضو کرو، دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے مصلی پر کھڑے ہو اور کم از کم 8 رکعتیں پڑھو. یہ تہجد کی نماز، یہ تہجد کی نماز تراویح سے افضل ہے. باقی 11 مہینوں میں تو تراویح ہے ہی نہیں، تو کمپیریشن کا کوئی مطلب ہی نہیں. اس وقت تو تہجد ہی تہجد ہے. لیکن رمضان میں 2 نمازیں ہو جاتی ہیں. ایک سونے سے پہلے نماز ہے جو تراویح ہے، ایک سونے کے بعد ہے جو تہجد ہے. ہمارے کچھ بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے، ہمارے کچھ بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ جو سونے کے بعد تہجد کی 8 رکعتیں ہیں، رمضان میں وہ 8 رکعتیں سونے سے پہلے پڑھ دی جاتی ہیں. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعتیں ہیں، اور 8 رکعت پڑھتے ہی وہ چلے جاتے ہیں. اور جتنا 8 رکعتوں میں قرآن پڑھا جاتا اتنا سننے کی انہیں توفیق ملتی، اور باقی قرآن تو انہوں نے سنا ہی نہیں. تو رمضان ختم ہوگا تو کتنا قرآن سنا؟ 1/3 2/3 تو انہوں نے سنا ہی نہیں. 8 رکعت پڑھ گئے تو چلے گئے. اور کیوں چلے گئے؟ بیچاروں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ جو تہجد سونے کے بعد پڑھا جاتا ہے جس کی 8 رکعتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی تہجد رمضان میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے، اسی کا نام تراویح. یہ ان کو غلط فہمی. حالانکہ بخاری شریف میں روایت ہے، بخاری شریف میں روایت ہے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، صورتحال دیکھنے کے لیے آئے، جماعت ہو رہی ہے. حضرت نے ایک طرف کھڑے رہ کر کے پورا منظر دیکھا، جماعت ہو رہی ہے. پھر 2 باتیں فرمائی. یہاں ایک سوال ہے کہ حضرت عمر نماز میں کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال ہے، حضرت عمر خود نماز میں شریک کیوں نہیں ہے؟ اس کے جواب آج بھی مسئلہ ہے، سمجھو. یہ ہمارے مولانا صاحب حافظ صاحب ہیں، حافظ کو اس کی اجازت ہے کہ وہ مسجد میں فرض پڑے امام کے پیچھے، پھر وہ اپنا ایک سامع لے کر کہیں چلا جائے اور اپنا 2 مل کر اپنا تراویح الگ پڑھیں اور اپنا پارا پڑھیں اور اس کا سامع سنیں. بس 2 آدمی الگ جائیں. اس کی اجازت ہے، اور مسئلہ آج بھی یہی ہے، کیونکہ ہر حافظ قرآن رمضان میں سنائے گا نہیں تو یاد کیسے رہے گا، محفوظ کیسے رہے گا؟ مضبوط حافظ ہو وہ بھی اگر کنٹینیوس 3 سال نہیں سنائے گا تو 4تھے سال سنانے کی ہمت نہیں ہوگی، اتنا قرآن کچا ہو جائے. تو یہ مسئلہ ہے. تو اس زمانے میں سبھی حافظ ہوتے تھے، اور جو حافظ ہوتے تھے وہ اسی طرح سے عشاء کی نماز امام مسجد نبوی میں جماعت سے پڑھی، اور پھر ایسے جو حفاظ ہوتے تھے وہ اپنا ایک سامع لے کر کے کہیں الگ چلے جاتے تھے اپنے گھر میں یا کسی اور جگہ پر، وہاں وہ اپنا قرآن پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا قرآن خود پڑھیں گے اور سنائیں گے، اور یہاں جو امام کے پیچھے پڑھیں گے وہ ہیں جو حافظ پورے نہیں ہیں.
وہ کیسے پڑھیں گے؟ وہ پڑھیں گے نہیں تو سنیں گے۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ اگر کوئی ناظرہ خوان بھی نہیں ہے تو دوسرے سے سننا یہ بھی قرآن پڑھنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو اب اتنا بڑا مجمع ہے، سارے تو پورے قرآن کے حافظ نہیں ہیں، اور پورا قرآن نماز میں پڑھنا، رمضان میں نماز میں پورا قرآن پڑھنا مطلوب ہے۔ کیسے پڑھیں یاد تو ہے نہیں، جو حافظ ہے اس کے پیچھے سنو، یہ سننا بھی گویا پڑھنا ہے۔ لیکن جو بندہ خود حافظ ہے اور دوسرا بھی حافظ ہے، جبھی تو سنے گا، اگر حافظ نہیں تو کیسے سنے گا؟ تو یہ دو حافظ الگ ہوں گے، اور یہ اپنی تراویح الگ پڑھیں گے۔ ایک پڑھے گا، دوسرا سنے گا، اور دوسرا پھر جب یہ پورا پارا پڑھ چکے گا تو وہ جو سامع ہے وہ آ کر پڑھے گا، اور اب یہ جو پڑھنے والا سامع بنے گا، تو ہر ایک اپنا پارا دوسرے کو سنائے گا۔ آج کل یہ بھی مصیبت ہے کہ سامع کو سنتا ہی ہے، پڑھنے کا ہمت نہیں، پڑھنے کے وقت یاد نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ چونکہ صحابہ کرام کی، میں ہر شخص قرآن کریم پڑھتا تھا، جو مضامین قرآن کریم میں ہیں وہ حدیث میں کیوں آئیں گے؟ ضرورت نہیں۔ اگر آئے گی تو کوئی زائد بات آئے گی۔ ایک تابعی ہیں، صحابی نہیں، ان کا نام ہے نوف بقالی، یہ تابعی ہیں، اور پہلے یہودی تھے اور پھر اسلام لائے ہیں، تو وہ یہودیوں کی جو کتابیں ہیں اس کے بڑے عالم اور بڑے ماہر ہیں۔ انہوں نے کہیں یہ بات کہی کہ قرآن کریم میں سورہ کہف میں جو تعلیمی سفر نامہ بیان ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، وہ کسی اور، کوئی اور موسیٰ ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہو، دیکھو وہ پہلے یہودی تھے، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ اب اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پڑھنے کے لیے ساؤتھ افریقہ گئے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی بھی کہیں پڑھنے جایا کرتے، تو اس میں نبی کی توہین ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قرآن میں قصہ ہے یہ حضرت موسیٰ کا نہیں ہے، بنی اسرائیل کے جو موسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ جن کی امت ہے یہودی، یہ قصہ واقعہ ان کا نہیں ہے، کوئی موسیٰ اور ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، قرآن واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کوئی اور موسیٰ کا ہے، بنی اسرائیل کے جو موسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ جو ہیں علیہ السلام، ان کا یہ واقعہ نہیں۔ یہ بات نوف بقالی کی حضرت ابن عباس کو پہنچی۔ حضرت ابن عباس صحابی ہیں، صحابہ میں ان کا بڑا مقام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے قرآن کی دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ ان کو حکمت اور قرآن کا علم عطا فرما۔ اور صحابہ میں ان کا لقب ہے ترجمان القرآن، قرآن کریم کو سمجھانے والے، اللہ کی جو مرادیں ہیں وہ مرادیں لوگوں کو سمجھانے والے، ترجمان القرآن ان کا لقب ہے۔ تو کسی طالب علم نے آ کر کے حضرت ابن عباس سے کہا کہ نوف بقالی یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو قصہ سورہ کہف میں آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے، کوئی اور موسیٰ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ کہتا ہے۔ ابن عباس نے نوح بقالی کے بارے میں کہا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ کا دشمن کیسے؟
جو اللہ کی بات میں گڑبڑ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے دشمن ہے؟ میری ایک بات مولانا نے آپ تک پہنچائی اور میری بات غلط پہنچائی گئی تو میرے دوست ہوئے دشمن ہوئے. تو یہ اللہ کا بندہ 9 بقالی طالب علموں کو قرآن پڑھا رہا ہے، یعنی اللہ کی باتیں سمجھا رہا ہے اور وہ بات بتا رہا ہے جو اللہ کی مراد نہیں ہے. تو اللہ کا دوست ہو دشمن ہو، یوں عدو اللہ کا دشمن یوں ہوتا ہے. اور یہ کہا اس نے جھوٹ کہا، اس نے جو کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل میں یہ جو سورہ کہف میں واقعہ ہے یہ حضرت موسیٰ کا نہیں ہے، کسی اور موسیٰ کا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں، جو بڑے آدمی. دلیل بات کسی کی بھی بے دلیل نہیں مانی جائے گی. ابن عباس ٹھیک ہے، حضرت ابن عباس کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن آپ بھی جو فرمائیں گے دلیل دو. کس دلیل سے کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں؟ ہر بات کی دلیل چاہیے، دلیل کے بغیر کیسے مان لی جائے گی؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حدیث سنو، آپ جو حدیث پیش کریں گے تو وہ دلیل بنے گی. نبی پاک صلی اللہ، دیکھو اب حدیث شروع ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں وعظ کہا. اب بنی اسرائیل میں وعظ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کہیں گے، دوسرا کون کہے گا؟ معلوم ہوا یہ جو واقعہ آگے ہے یہ حضرت موسیٰ کا ہے. وعظ کہا، بہت زور کا وعظ کہا، لوگوں کے آنکھیں بہہ پڑی، دل دہل گئے، قلوب خشیت سے اور خوف خدا سے بھر گئے. علوم و معارف کا ایک مجموعہ تھا ان کا بیان اور تقریر. وعظ کے بعد ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم، یعنی اللہ کے دین کا عالم، اللہ کے یہاں سے جو دین نازل ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا عالم اس وقت زمین پر کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں. اور جواب صحیح تھا. دیکھو اللہ کی کتابیں بہت ساری، کتنی ہیں معلوم نہیں کتنی. لوگوں میں ایسا مشہور ہے کہ اللہ کی 104 کتابیں اتری. اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں، اس فیگر کی کوئی مضبوط دلیل نہیں. روایت ہے ایسی کہ اللہ کی 104 کتابیں اتری. ان 104 میں سے 4 اہم ہیں. یہ قرآن میں ہے. اب بات پکی ہے، اللہ کی 4 کتابیں سب سے اہم ہیں. ان 4 کتابوں میں پہلا مقام قرآن کریم کا ہے، دوسرا تورات کا ہے، تیسرا انجیل کا ہے، چوتھا زبور کا ہے. تو قرآن تورات شریف وہ کتاب ہے جس کا مقام قرآن کریم کے بعد دوسرا مقام ہے. اور نبیوں میں بھی درجہ بندی، نبیوں میں بھی درجہ بندی. سب سے اونچا مقام اللہ کے یہاں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر ان کے بعد حضور کے بعد نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضور حبیب اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام خلیل اللہ ہے. پھر تیسرا مقام موسیٰ علیہ السلام کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ. پھر چوتھا مقام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، وہ روح اللہ ہے. پھر 5واں مقام نوح علیہ السلام کا ہے، وہ اول الرسل ہیں، وہ آدم ثانی ہیں. آج دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں. اسی طرح سے آج دنیا میں جتنے انسان ہیں سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں.
نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، وہ ہمارے دوسرے دادا ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کشتی میں جو 80 مرد و عورت تھے ان سب کی نسلیں ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیٹوں کی نسلیں چل رہی ہیں، اور وہی سب سے پہلے رسول ہیں، تو 5واں مقام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور یہی 5 انبیاء اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں۔ بڑے اونچے درجے کے انبیاء 5 انبیاء وہ یہی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام تیسرا آتا ہے، حبیب اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ۔ پھر کلیم اللہ کے بعد روح اللہ، روح اللہ کے بعد اول الرسل۔ اور ان نبیوں کی کتابوں میں سب سے پہلا قرآن، اور قرآن کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں کا نمبر نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتابیں عنایت فرمائی تھی۔ سورہ اعلیٰ میں ہے، الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، اس سے اوپر مضمون آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مضمون قرآن سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں نازل کیا جا چکا ہے۔ معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کی کتابیں ہیں مگر آج دنیا میں کہیں نہیں، مفقود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب صحیفے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، اور یہاں جو ذکر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ صحیفے تورات ہی مراد ہیں یا اس کے علاوہ ہے؟ اس میں 2 رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تورات شریف ایک الگ کتاب ہے، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو اور صحیفے دیے گئے تھے جو آج مفقود ہیں، دنیا میں نہیں ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ تورات شریف جو ہے اسی کو صحف کہا گیا ہے، اور ان کو صحف اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے قرآن 114 سورتوں کا مجموعہ ہے، اسی طریقے پر تورات شریف 5 کتابوں کا مجموعہ تھی۔ آج بھی ہولی بک جو ہے اس میں 5 کتابیں شروع کی جو 5 کتابیں وہی تورات کہلاتی ہیں۔ تو مجموعہ القرآن، اور پہلی سورت البقرہ، دوسری آل عمران، تیسری نساء، چوتھی مائدہ، جیسے ہر سورت کا نام الگ ہے، اسی طریقے سے پوری تورات شریف کا نام تورات، اور ہر کتاب جو 5 کتابیں تھیں ان میں سے ہر الگ الگ نام صحیفے۔ تو دوسری رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تو یہی تورات ہے، اور دوسری رائے کہ نہیں، یہ تورات تو تورات ہے، اس کے علاوہ صحیفے دیے تھے۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو اس مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے تھے، آسمان سے ان پر کتابیں اتری تھی، ایک کتاب نہیں، 1 سے زائد کتابیں اتری تھی۔ 1 سے زائد کتابوں کا مطلب جیسے قرآن کی سورتیں ہیں، ایسے پارٹس، حصوں والی کتاب اتری تھی۔ لہذا جب انبیاء میں حضور کے بعد مقام حضرت ابراہیم کا ہے تو ان کی کتاب کا نمبر 2 آنا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ دوسرا نمبر تورات شریف کا ہے، قرآن کے بعد نمبر تورات شریف کا ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا کہ نبیوں میں تو حضور کے بعد ابراہیم، پھر موسیٰ، اور کتابوں میں حضور کے بعد میں تورات شریف، قرآن کے بعد تورات شریف، اور صحف ابراہیم کا کہیں نمبر ہی نہیں آیا؟ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ ہے افراد، اشخاص کا مقام بنتا ہے، ان کے کام، ان کی امت اور اللہ کے ساتھ جو ربط و معاملہ ہے اس کے اعتبار سے مقام و مرتبہ بنتا ہے۔ انبیاء میں جو مقام و مرتبہ بنتا ہے اس میں 3 چیزوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ نبی کا کام،
اس نے کیا کارنامہ دنیا میں انجام دیا؟ نبی کی امت، اس کی امت کیسی؟ اس امت سے نبی کا مقام بنتا ہے، اور اللہ سے تعلق، قرب مع اللہ۔ قرب مع اللہ کیسے بنتا ہے؟ عبادتوں کے ذریعے۔ تو یہ تین چیزیں، نبی نے آ کر دنیا میں کیا کارنامے انجام دیے، نبی نے دنیا میں آ کر جو امت تیار کی وہ امت کیسی، نبی نے اللہ کے ساتھ جو معاملہ کیا، یعنی عبادت و بندگی کی، اس میں کس کا کیا مقام ہے؟ ان تین چیزوں کے مجموعے سے پرسنز، نبیوں کی ذاتیں، ان کے مقام و مرتبے بنتے ہیں۔ یہ بہت لمبا تفصیلی مضمون ہے۔ امت سے نبی کا مقام بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا معراج میں، ایک معراج ہے، حضور کو 5 مرتبہ معراج ہوئی، حضور کو 5 مرتبہ معراج ہوئی ہے۔ ایک بڑی معراج ہے، اس کو آپ حضرات جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4، میں نے غلط کہا، 5 مرتبہ نہیں، 6 مرتبہ معراج ہوئی۔ اس میں سے ایک تو بڑی معراج ہے جس کا ذکر اسراء کا ذکر 15ویں پارے میں آیا ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس کے علاوہ 5 معراجیں حضور کو اور ہوئی ہیں، اور وہ نیند میں ہوئی، بیداری میں نہیں، وہ نیند میں منامی معراجیں کہلاتی ہیں۔ تو ایک معراج میں حضور کے سامنے امتیں پیش ہوئی، 25 آدمی، بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں پیغمبر کی امت ہے۔ دوسری امت پیش آئی، 200 آدمی، حضور کو بتلایا گیا کہ فلاں پیغمبر کی امت ہے۔ 1000 آدمی، 2000 آدمی۔ پھر حضور کے سامنے ایک بہت بڑا گروہ پیش کیا گیا ہے جس کو گننا بھی مشکل کہ کتنے ہیں۔ تو حضور کے دل میں یہ آیا کہ یہ شاید یہ میری امت ہوگی۔ تو وہ جو فرشتہ بتلا رہا تھا، ہر کے بارے میں بتلا، اس نے بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ یعنی جس امت کے بارے میں حضور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری امت ہوگی، اس نے بتلایا فرشتے نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا اس سے بڑی گیدرنگ دکھائی گئی جس سے پورا آسمان کے کنارے بھرے پڑے تھے، اور پھر اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے۔ اس حدیث کا سبق کیا ہے؟ اس حدیث کا سبق یہ ہے کہ امت کے تعداد، امت کے احوال، امت کے صفات، امت کی خصوصیات، ان کے وجہ سے بھی نبی کو ایک مقام و عزت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے نبی نے کام کیا کیے؟ ہر نبی مبعوث ہوتا تھا اپنے قبیلے کی طرف، اپنے زمانے کی طرف، اپنی قوم کی طرف، اپنے خطے کی طرف، اپنے ملک کی طرف۔ حضور پوری دنیا کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، اور پوری دنیا پہ حضور نے کام کیا ہے۔ جزیرۃ العرب میں حضور نے براہ راست کام کیا ہے، اور باقی ساری دنیا تک دین پہنچایا حضور کی امت نے، تو یہ کام بھی حضور ہی کا کام ہے۔ تو یہ جو کام ہیں، ان کاموں میں حضور کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ نبیوں والا کام سب سے زیادہ حضور نے اور حضور کی امت نے کیا ہے۔ اس کے بعد نمبر موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اور تیسری چیز جو مقام و مرتبہ اللہ کی بندگی کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی بندگی اللہ کی تعریف کرنا ہے، اور حضور کا نام پاک ہی احمدو ہے۔ احمد و اکبروں کے وزن پر ہے، یعنی اللہ کی مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہستی حضور کی، سب سے زیادہ عبادت کرنے والی ذات بھی حضور کی ہے۔ غرض تین چیزیں مل کر نبیوں کے مقام طے ہوتے ہیں۔
نبی نے کارہا کون سے کام انجام دیے، وہ کام جو نبیوں نے انجام دیے ہیں ان کاموں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ان کی امتیں کیسی ہیں، ان امتوں کتنی بڑی ہیں، ان کے احوال کیسے ہیں، اس کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ اور اس نبی کا عبادت کے تعلق سے اللہ کے ساتھ اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان تین چیزیں مل کر انبیاء کے مقام طے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تو تھی، ایک زمانے تک رہی، بعد میں فنش ہو گئی۔ آج کہاں ہے امت ابراہیم علیہ السلام کی؟ دیکھو ہر پیغمبر کی امت اپنے اس کے زمانے میں تھی، مگر بعد میں وہ امت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اب صحیح امت حضور کی ہے اور بگڑی ہوئی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آج بھی امت موجود ہے، وہ تحریف ہو کر بگڑ گئی مگر ہے تو صحیح۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت آج بھی ہے، اور دوسرے انبیاء کی بھی امتیں ہوں گی، لیکن اس کے بارے میں تعین ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں چائنا میں حضرت لقمان کی امت ہے، چائنا میں جاؤ بہت لوگ بے شمار پبلک ہے جو حضرت لقمان پر ایمان لائی ہوئی ہے، اور وہ حضرت لقمان کی امت ہے۔ اور یہ ایران کے جتنے آگ پوجنے والے ہیں وہ زراتشت کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ زراتشت بھی نبی تھے، ہمیں کیا معلوم۔ اور ہمارے ہندوستان کے ہندو یہ بھی کوئی جس کے پہ ایمان لائے وہ بھی کہیں نہ کہیں اوپر جا کر نبی ہوں گے، لیکن بے شمار انبیاء تو وہ جن کی امتیں ہیں ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کہاں ہے؟ کام ان کے بڑے سخت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو احوال پیش آئے ہیں وہ احوال دوسرے نبیوں کو نہیں پیش آئے ہیں، وہی ایک شخصیت ہے جن کو آگ میں ڈالا گیا ہے، مگر امت تو کچھ تیار ہوئی نہیں۔ اور اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بہت بڑا معاملہ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، تو اللہ کے ساتھ معاملے میں بہت بڑا معاملہ، کام بڑے سخت انہیں کرنے پڑے مگر امت تیار نہیں ہوئی۔ جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں تو کوئی بھی ایمان نہیں لایا، ایک بیوی ایمان لائی، ایک بھتیجا ایمان لایا، اور 3 نے وہاں سے ہجرت کی۔ تو اس لیے مقام جب بنے تو اس مقام میں تو حضور کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت خلیل اللہ کے بعد کلیم اللہ، لیکن اللہ کی کتابوں کے جو مقام و مرتبے طے ہوتے ہیں وہ ان کے مضامین کے اعتبار سے طے ہوتے ہیں کہ کس کتاب کے کیا مضامین کتنے اہم ہیں، اس کے اعتبار سے کتابوں کے مقام و مرتبے طے ہوتے ہیں۔ قرآن تو ہمارے سامنے ہے، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کے بعد اگر اہم مضامین ہیں تو آج بھی تورات میں ہیں، جو بگڑی ہوئی ہے اس میں سب اللہ کی باتیں نہیں رہی، لوگوں نے اپنی باتیں بھی اس میں داخل کر دی، بہت سی باتیں ترجمہ کرتے ہوئے ہیر پھیر کر دیا، لیکن آج بھی اللہ کی کتابوں کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ اگر ہے تو تورات کا ہے۔ اور انجیل میں تو بہت چند مخصوص احکام ہیں، باقی عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے حواریوں کے سوانے۔ اور زبور بھی آج ہی ہے، مگر اس میں تو صرف دعائیں ہیں، کوئی احکام ہیں ہی نہیں۔ تو کتابوں کے مقام مرتبے طے ہوتے ہیں اس کے مضامین کے اعتبار سے۔ اس لیے قرآن اور قرآن کے بعد نمبر تورات شریف کا، موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں کا نمبر نہیں ہے، بلکہ تورات کے بعد میں پھر انجیل ہے، انجیل کے بعد میں پھر زبور ہے، پھر امام صاحب سو رہے ہیں۔ ایسا تو ہو رہا ہے، ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جب جھوکا مارتے تو سر یہاں تک آتا ہے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں. نبیوں میں مقام بہت بڑا ہے ان کا، ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کا نمبر 2 ہے. تو حضرت کا یہ فرمانا کہ انا عالم الناس، لوگوں میں سب سے بڑا اللہ کے دین کا جاننے والا میں ہوں، یہ بات صحیح تھی، کھری بات تھی. مگر بعض کھری باتیں بھی اللہ کو پسند نہیں آتی، بعض کھری باتیں بھی اللہ کو پسند نہیں آتی. کون سی کھری باتیں پسند نہیں آتی؟ جس میں بڑائی کا اظہار ہو. میں اللہ کو بہت پسند نہیں آتا. جس میں کو تم انگریزی میں ہمیشہ کیپٹل لکھتے ہو، چھوٹا کرتے ہی نہیں ہو. یہ کیپٹل میں آئی ایم، یہ آئی ایم اللہ کو پسند نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں سب سے بڑا عالم، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا. دیکھو خوبیاں، بعض خوبیاں ضدین ہوتی، اس میں ایک پسند ہوگی ایک ناپسند ہوگی. اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو کڑوا ناپسند ہوگا، اور اگر کسی کو کڑوا پسند ہے تو اسے میٹھا ناپسند ہوگا. تو سچ اور جھوٹ، اگر سچ پسندیدہ ہے تو جھوٹ ناپسندیدہ ہے. فروتنی اور تکبر، گھمنڈ، ان میں سے ایک پسند ہے تو ایک ناپسند ہے. تواضع، فروتنی اللہ کو پسند ہے، گھمنڈ ناپسند ہے. تو خاکساری یہ اللہ کو پسند ہے، اور عائم یہ گھمنڈ ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں. چنانچہ فوراً اللہ کے یہاں سے وحی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وحی کے ذریعے کہ میرا ایک بندہ ہے، اس کا علم تم سے زیادہ ہے. انسانوں میں موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں حیات تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. اللہ کیا وحی آئی کہ اس وقت میرا ایک بندہ ہے زمین پر، وہ تم سے بڑا عالم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں تو میں ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. مجھے ان کا عطا پتہ بتایا جائے، کہاں ہیں وہ بندے، کیا ہیں. تو بتلایا گیا. یہ قصہ ہے اس زمانے کا جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں. پیچھے فرعون نکلا ہے بحر قلزم کی، نہیں، بحر احمر کی وہ شاخ جو الگ ہوئی ہے، اور اس میں پھر آگے نہر سوئز کھودی گئی. جہاں جدہ ہے، جدہ سے جو سمندر جا رہا ہے یہ بحر قلزم ہے، بحر احمر ہے، ریڈ سی ہے. اس ریڈ سی میں آگے جا کر 2 شاخیں یوں ہوتی. یہ شاخ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں خلیج عقبہ ہے، اور یہ دوسری شاخ جو یوں سیدھی جاتی ہے وہ جہاں وہاں ختم ہوتی، ختم ہوگی. اس سے آگے یوں سمندر ہے میڈیٹرین سی، بحر ابیض متوسط. اس سمندر میں اور اس کی شاخ کے درمیان میں جو نہر کھودی ہے وہ نہر سوئز کہلاتی ہے، اور یہاں سے کشتی اس نہر میں ہو کر اس دریا میں جا کر پڑتی ہے. پہلے یہ نہیں تھی، یہ جو پھانک گئی وہ آ کر ختم ہو گئی، اور بہت دور 500,000 مائل دور میڈیٹرین سی ہے. ایک زمانے میں وہاں سے نہر اس پھانک تک کھودی گئی، کیونکہ وہاں سے یورپ سے یہاں آنے کے لیے اگر یہ نہر سوئز نہ ہو تو پورا بر اعظم افریقہ گھوم کر آنا پڑے. اور یہ نہر سوئز کھود دی تو میڈیٹرین سی سے سیدھا ریڈ سی میں آ گیا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے تو وہ بیچ میں جو خشکی کا راستہ تھا وہاں سے گئے تھے، اور وہ راستہ انہیں معلوم تھا، مگر ایک مرتبہ گئے تھے، ایک مرتبہ آئے تھے، مگر معلوم تھا. تو وہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے اسی راستے پر کہ بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کی حدود سے باہر ہو جائیں، پھر فرعون کیا بگاڑے گا. جب حضرت تشریف لے گئے تھے حضرت موسیٰ تو اسی راستے سے جب فرعون کی حدود سے نکل کر مدین پہنچ گئے تو مدین فرعون کی حکومت میں نہیں تھا، اس کی حکومت سے نکل گئے. تو حضرت کا پلان یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر اس طرف ہو کر کے فرعون کی حدود سے ہی نکل جائیں، مگر اللہ کو جو منظور تھا راستہ بھول گئے، اور وہ راستہ جو جانا پہچانا تھا وہ بھول گئے اور دوسرے راستے پر پڑ گئے. اور جب فرعون پیچھے سے آیا پکڑنے کے لیے لشکر کے ساتھ تو حضرت کے سامنے ریڈ سی آ گئے. اس ریڈ سی کی وہ پھانک آئی جو ادھر جاتی ہے، اور پیچھے دشمن آ رہا، آگے سمندر آگے. اسی میں اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری ہے موسیٰ علیہ السلام نے، اور 12 راستے سمندر کا پانی پھٹ کر 12 راستے بنے، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ گزرے ہیں. اور پیچھے فرعون جب اس میں گزرنے کے لیے داخل ہوا اور بیچ میں پہنچا تو پانی مل گیا، خود بخود نہیں ملا تھا، اللہ کا حکم آیا کہ پھر لاٹھی مارو. پھر اس دوسرے کنارے پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاٹھی ماری تو وہ پانی جو ہٹ کر الگ الگ ہو گیا تھا وہ پھر مل گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام آگے جو بڑھے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ وہ میدان تیہ ہے. یہ وہاں اس میدان تیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. تو یہ جو 2 فانکیں ہیں، اس فانک سے پہلے جو ریڈ سی ہے وہاں دریا پھٹا ہے اور بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے ہیں، اور آگے میدان وادی سینا ہے، وادی سینا اور طور پہاڑ یہ سب ہے. تو جب درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے مجھے وہ جگہ بتائی جائے وہ بندہ کہاں رہتا ہے، تو فرمایا وہ بندہ 2 دریاؤں کے سنگم پر رہتا ہے، مجمع البحرین میں رہتا ہے نہیں، وہ بندہ آپ کو مجمع البحرین میں ملے گا، 2 سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں ملے گا. اب 2 سمندر جہاں ملتے ہیں آپ جائیے، بڑے بڑے گنگا جمنا جیسے دریا ملتے ہیں وہاں بھی میلوں کے اندر ملتے ہیں. تو بڑے بڑے سمندر جہاں ملیں گے، خلیج عقبہ والی پھانک اور نہر سویز والی پھانک جہاں ملیں گے تو 50-100 میل کے فاصلے میں ملیں گے. اس 50-100 میل میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ ایک مچھلی پکا کر تل کر اپنے ساتھ لے لیں. یہ مچھلی کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے تو اور کھاؤ جو تمہیں کھانا اپنا الگ لو. ایک مچھلی پکا کر تل کر لے لو اپنے ساتھ علامت کے طور پر. یہ مچھلی جس جگہ پر زندہ ہو جائے بس میرا وہ بندہ آپ کو وہیں ملے گا. تم مجمع البحرین پر جاؤ، 2 دریاؤں کے سنگم پر جاؤ، چلتے رہو. جہاں یہ مچھلی جو علامت کے طور پر پکا کر ساتھ لی گئی ہے یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم لیا ساتھ میں اور ایک مچھلی پکا کر لی اور دوسرا کھانا بھی اپنے ساتھ لیا اور چلتے رہے، دونوں چلتے رہے. ایک جگہ پر ایک پہاڑ، ایک جگہ پر ایک چٹان آئی، وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اترے اور سوئے. موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے، خادم بیدار تھا اور وہ وضو کر رہا تھا یا کچھ کر رہا ہوگا. وضو کرتے ہوئے سمندر کے پانی کے چھینٹے اس تھیلے پر پڑے جس تھیلے میں وہ مچھلی تھی. بس وہ پانی کے چھینٹے پڑتے ہی مچھلی تھیلے میں زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر پانی میں ہو گئی اور پیچھے نشان سوراخ ایسا ہی باقی رہا. پانی نہیں ملا، پانی آپس میں ملا نہیں، وہ جانے کا سوراخ باقی رہا. وہ کیوں باقی رہا؟ تاکہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں
تو وہ خادم حضرت کو بتایا کہ حضرت یہ مچھلی گئی اور اس سوراخ میں سے گئی، دیکھیے اب تو نشان ہے۔ مگر جب پھر یہ وضو کر کے اپنے آپ پر وہ بھی سو گیا ہوگا، پھر جب سو کر اٹھے تو یہ خادم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلانا ہی بھول گیا، اور وہاں سے سامان اٹھا کر دونوں آگے لیفٹ رائٹ آگے چل دیے دونوں۔ پوری رات چلتے رہے، گویا شام کا یہ واقعہ ہے، پوری رات چلے۔ اگلے دن صبح جہاں ٹھہرے تو حضرت موسیٰ نے کہا بھئی اللہ ناشتہ لا، آج تو چلتے چلتے تھک لیے۔ اب اس نے جب ناشتے کے تھیلے کی طرف ذہن گیا تو اب اسے یاد آیا کہ وہ مچھلی جو علامت کی تھی وہ تو اس نے ذکر کیا اور کہا حضرت وہ مچھلی تو فلاں، جب ہم رات کو وہاں ٹھہرے تھے، کل ٹھہرے تھے، وہاں وہ مچھلی تو زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، عجیب طرح سے چلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھیا تو نے خواہ مخواہ ہمیں مار دیا، ہماری منزل وہی جگہ تھی، ہمیں وہیں ٹھہرنا تھا، جس شخصیت سے ہم ملنے کے لیے چل رہے ہیں وہ ہمیں وہیں ملنے والا تھا۔ اللہ کے بندے تو نے بتایا نہیں اور پوری ٹانگیں توڑوا دی ہماری، پوری رات چلایا۔ پھر دونوں اپنے نشان قدم ڈھونڈتے کیوں سمندر کے کنارے چلو گے تو نشان باقی زیادہ دیر نہیں رہیں گے، اور اگر نشان کو نہیں فالو کرو گے تو کہیں سے کہیں نکل جاؤ۔ نشان ڈھونڈتے اسی جگہ آ گئے، اور وہ جو مچھلی پانی میں گئی ہے اس کا سوراخ اب بھی ایسا ہی ہے۔ وہ سوراخ اس لیے رکھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پہچانے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے تو ایک بندے خدا پانی پر چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے، پتھر پر نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو چٹان پر لیٹے تھے، یہ بندہ تو پانی کے اوپر سمندر پر لیٹا ہوا ہے چادر اوڑھ کر۔ خیر اس کے بعد پھر کیا ہوا، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، اور اسی سے ملنے کے لیے حضرت سفر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں پھر آگے قرآن کریم میں اسی بندے کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ سب قرآن میں مذکور ہیں، وہی حدیث شریف میں، وہ آگے لمبا مضمون ہے، وہ پھر بیان کریں گے کل۔ مجھے تو اس واقعے میں یہ بتلانا ہے کہ یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضور بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ نبی کسی سے پڑھتا نہیں ہے، ہر نبی اللہ سے پڑھا ہوا ہے، کوئی پیغمبر کسی انسان سے، کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی استاد سے کوئی پیغمبر نہیں پڑھتا، سب انبیاء کو اللہ نے پڑھایا ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جب آخر زمانے میں اتریں گے تو یہ قرآن اور یہ حدیث عیسیٰ علیہ السلام کو کون پڑھائے گا؟ اللہ پڑھائے گا۔ قرآن میں 2 جگہ پر ہے، یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن سکھلائیں گے، حدیثیں سکھلائیں گے، تورات سکھلائیں گے، انجیل سکھلائیں گے۔ انجیل تو ان پر نازل ہوئی، انجیل شریف جو ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ نے سکھلائی، مگر انجیل شریف مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ تورات کا سپلیمنٹری ہے۔ تو اصل جاننا بھی ضروری ہے، جبھی تو اس کا ضمیمہ جانے گا۔ تو تورات شریف بھی اللہ نے سکھائی، اور قیامت کے قریب جب اتریں گے تو تورات و انجیل پر عمل نہیں ہوگا، قرآن و حدیث پر ان کا عمل ہوگا، اور وہ امت کی رہنمائی قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے۔ تو ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کا بھی انہیں علم ہو۔ تو قرآن و حدیث کون سے دارالعلوم میں پڑھیں گے؟ وہ کسی دارالعلوم میں نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سکھلائیں۔ بہرحال ہر نبی کو اللہ تعالیٰ سکھلاتے ہیں، وہ کسی کے سے پڑھتا نہیں، کسی شاگرد نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائیو سنو، ایک علم حاصل کرنا وہ ہے جو سوسائٹی میں صحبت کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ صحبت کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہی ہے،
جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں تو سوسائٹی میں سے جو ویلیوز ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ جانتے رہتے ہیں. اس پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے، اس پڑھنے کو سیکھنے کو پڑھنا نہیں کہتے. اسی طریقے پر ایک پڑھنا وہ ہے جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ خود بخود پڑھتا ہے، نالج حاصل ہوتا ہے. جو عمر بڑھے گی کہ نالج حاصل ہو. یہ جو نالج بڑھ رہا ہے اس پڑھنے کو بھی پڑھنا نہیں کہتے. صحبت سے جو علم حاصل ہوتا ہے، ہم دو آدمی سفر کر کے یہاں سے جا رہے، ہندوستان جا رہے، 12 گھنٹے 20 گھنٹے ساتھ میں رہے، آپس میں باتیں ہوئی، کچھ میں نے بتائی کچھ اس نے بتائی، میری باتیں کچھ اس نے کیچ کر لی، اس کی کچھ باتیں میں نے سیکھ لی. ایسا ہوتا ہے، مگر اس کو پڑھنا نہیں کہتے کسی. یہ صحبت سے جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس بندے کے پاس گئے ہیں تو پڑھنے کے لیے، تو یہ پڑھنا مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، جامعہ دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، اس طرح کا پڑھنا نہیں ہے. یہ تو ساتھ ساتھ رہیں گے. خود قرآن میں لفظ آیا ہے تو پھر کیوں بیٹھے ہو قریب میں؟ سونے کے لیے بیٹھے ہو؟ ابھی پہلے سے بتلاتے کہ اتنا وقت ہو گیا، مجھے کیا معلوم. چلو بھائیو، پھر کہتے 5 منٹ باقی ہیں.